آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. سبحان الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں فرق کر دینا، لعلکم تہتدون کہ کہیں تم ہدایت پا جاؤ. یہاں فرقان سے مراد بھی توریت شریف ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت عطا کی گئی اس کا تذکرہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اور بنی اسرائیل کو ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے عطا کی گئی تاکہ تم لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت پا جاؤ، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، تو اس پر ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جن لوگوں نے پوجا کی تھی ان لوگوں کے بارے میں حکم آیا کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے، تو اس طرح ان کے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. تو وہ جو لوگ تھے وہ اپنے اس کفارے پر راضی ہو گئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کہ یہ کفارہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 بنی اسرائیل کے وہ لوگ قتل کر دیے گئے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس بچڑے کی پوجا کی. پھر شام کے وقت میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل کو معاف فرما دیا، اور حکم ارشاد فرمایا کہ جو رہ گئے ہیں ان کو اللہ نے معاف کر دیا اور جو قتل کر دیے گئے ان کو شہادت کا درجہ دے دیا گیا. تو یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعا تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے گناہ کا کفارہ بھی ان کے لیے رحمت بن گیا بنی اسرائیل کے لیے. تو اسی واقعے کا اس آیت کے اندر تذکرہ فرمایا گیا. پھر اس آیت سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل، کیونکہ یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو یہ مرتد ہو گئے. تو اس وجہ سے ان کی جو سزا مقرر کی گئی وہ قتل مقرر کی گئی. آج کل کچھ انسانیت کے علمبردار جو ہیں وہ اسلامی سزاؤں کو انسانیت سوز گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف سزائیں. حالانکہ ہر ملک کے اندر تقریباً یہی قانون نافذ ہوتا ہے کہ اس ملک کے حکمران کے خلاف جو بھی بغاوت کرتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ موت ہی مقرر کی جاتی ہے. اس طرح جو مرتد ہوتا ہے وہ گویا اللہ سے بغاوت کرنے والا ہوتا ہے. تو جب ایک عام حکمران سے بغاوت کرنے والے کی سزا قتل ہے تو جو ملکوں کا مالک ہے یعنی اللہ عز و جل اس کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے تو اس کی سزا اگر قتل مقرر کر دی جائے تو یہ انسانیت سوز کیسے ہو سکتی ہے.
یہ بالکل انسانیت کے مطابق سزائیں ہیں کہ یہ اللہ عز و جل نے اپنی حکمت اور اپنے علم کے ذریعے مقرر فرمائی ہیں، اس پر کسی کو سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب اس آیت سے بنی اسرائیل پر اللہ عز و جل کی جو رحمتیں تھیں وہ بھی سامنے آ گئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے جب بچڑا بنایا تو اس میں انہوں نے کئی نافرمانیاں کی اللہ کی۔ سب سے پہلی نافرمانی تو انہوں نے مجسمہ سازی کی جو ویسے ہی حرام ہے۔ دوسری نافرمانی انہوں نے اپنے نبی کا حکم نہیں مانا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو ان پر نائب مقرر کیا تو وہ ان کو منع بھی کرتے رہے کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ، تم شرک و بت پرستی میں نہ پڑو، لیکن انہوں نے اپنے نبی کا حکم بھی نہیں مانا۔ اور تیسری نافرمانی انہوں نے کی کہ یہ بچڑے کی پوجا کر کے اللہ کے ساتھ شریک اس کو ٹھہرایا اور مشرک ہو گئے۔ اب مستحق تو اس بات کے تھے کہ اللہ عز و جل کا عذاب ان پر فوراً آ جاتا اور ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی اور ان کا خاتمہ جو تھا وہ کفر پر ہی ہو جاتا، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعاؤں کے سبب اللہ عز و جل نے انہیں توبہ کا موقع دیا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان پر رحمت نازل فرمائی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے۔ اب جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو لے کر طور پر آئیں تاکہ یہ اپنے گناہ کی معذرت پیش کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا اور اپنے ساتھ لے کر طور پر پہنچے۔ جب یہ لوگ طور پر پہنچے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ عز و جل کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں، سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھ نہ لیں، تب تک ہم آپ کی بات نہ مانیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان پر آسمان کی طرف سے ہولناک آواز آئی اور یہ سارے کے سارے مر گئے، یعنی 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے وہ مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا جا کر، وہ جب پوچھیں گے اپنے لوگوں کے بارے میں۔ تو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر انہیں زندہ فرما دیا۔ اس آیت میں انبیاء کی بارگاہ کے ادب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو ہی بندہ کسی نبی کی توہین کرتا ہے تو اس پر غضب الہی واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کی توہین کرنا، انبیاء کی بارگاہ کی توہین کرنا، یہ غضب الہی کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو اسی ان کے قول کی وجہ سے اللہ نے ان پر ہولناک آواز اتاری اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ صرف سننے سنانے کے لیے، قصے کہانیوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جس طرح بنی اسرائیل یا اور قومیں جو اعمال کر کے غضب الہی کا شکار ہوئیں، ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے اور ہمہ وقت اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔